اس مختصر وقت کے اندر بڑی ہی اہم گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ دھیان اور توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بات سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بڑا مختصر وقت ہے، انشاءاللہ صرف آدھا گھنٹہ ہے، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اینڈ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ سن لو، اللہ تعالیٰ ظالموں کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، اللہ اتنی وسیع رحمتوں کے مالک ہے، اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی ہے، یعنی میرے غضب کے اوپر میری رحمت غالب ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میرے غضب کے اوپر، میرے غصے کے اوپر میری رحمت غالب ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر میری رحمت وسیع ہے۔ تو اتنی وسیع رحمت کے باوجود وہ انسان جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وہ کس قدر بدبخت، بد نصیب، قسمت کا مارا ہوا انسان ہے کہ وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، چند ایسے اعمال اور چند ایسے لوگ یا چند ایسے گناہ جن کی وجہ سے انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، وہ چند برے اعمال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا انسان وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وہ کون سا ہے؟ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ظلم تو بہت زیادہ ہے جو انسان اپنی جان کے اوپر کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان جھوٹ گھڑ کے اللہ کے ذمے لگا دے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے اندر بھی ہیں، یعنی مخلوق کے اختیارات جو ہیں ان کو اتنا بلند کر دیا جائے، یہ عقیدہ اور یہ منہج بن جائے کہ مخلوق اور خالق برابر ہیں، جو خالق کے اختیارات ہیں وہ مخلوق کے اندر بھی ہیں۔ یہ بڑا جھوٹ ہے۔ ایک اور بھی جھوٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ بس فلاں شخص کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو، وہ تمہاری شفاعت کر دیں گے، حالانکہ شفاعت اللہ کی اذن کے بغیر ہو ہی نہیں سکے گی۔ شفاعت، سفارش تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے ہمارے مشکل کشا، ہمارے پیر و مرشد سفارش کر سکتے ہیں، میرے محترم بھائیوں یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ اس نے اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میرے اذن کے بغیر، میری اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے۔ اللہ فرماتے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو میری ذات کے اوپر، میرے اوپر جھوٹ باندھے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یعرضون علی ربہم، جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹ گھڑتے تھے، اللہ کے ذمہ لگا دیتے تھے،
نہیں اللہ نے فلاں کو بھی اختیار دیا ہوا ہے، فلاں بھی بڑی کرنے والا ہے، وہ بھی یہ کر سکتا ہے. جیسا کہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر لا علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ بات ہے کہ فلاں آستانے پہ چلے جاؤ اولاد مل جائے گی، فلاں آستانے پہ چلے جاؤ شفا مل جائے گی، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تمہارا کاروبار چل پڑے گا. میرے محترم بھائیوں یہ سارے جھوٹ ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب ان لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا میں ان کو پھر رسوا کروں گا. رسوا کیسے کروں گا؟ پوری دنیا کے سامنے پھر میں گواہ لاؤں گا اور گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، وہ گواہ کہیں گے یا اللہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا تھا. میرے محترم بھائیوں قرآن اور سنت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو انسان فالو کرتا ہے وہ جھوٹ ہے. سچی کتاب قرآن ہے اور سچی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سنی سنائی باتوں پہ نہ جایا کریں، اللہ کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زندگی محفوظ ہے. جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح میرے نبی کی ساری زندگی محفوظ ہے. یہ اللہ نے ذمہ لیا تھا کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا اس کی حفاظت بھی میں کروں گا. میرا عقیدہ ہے، ہمارا منہج ہے کہ قرآن بھی قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا فرمان بھی قرآن ہے. دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں. تو میرے محترم بھائیوں جو قرآن کے علاوہ ڈنڈیاں استعمال کرتے ہیں، قرآن کے علاوہ راستے استعمال کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بناتے ہیں یہ ظالم ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین. سن لو یہ بات اپنے کانوں سے سن لو کہ اللہ نے ظالموں کے اوپر لعنت کی ہے. تو میرے محترم بھائیوں اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے. اللہ جیسی صفات اوروں کے اندر سمجھتا ہے، اللہ جیسے کمالات اوروں کے اندر سمجھتا ہے، سب سے بڑا یہ ظالم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے. میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وصیت کی تھی، فرمایا میرے صحابی تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے، لیکن میں محمد کا ارشاد فرمان ہے، نصیحت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک اس کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں اللہ کی اتنی وسیع رحمت اور اللہ کی رحمت ذرا اس کی قدر و منزلت دیکھیے، اس کی ویلیو دیکھیے. میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتا. یعنی اللہ کی رحمت کی ویلیو دیکھیں کہ کوئی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتا. صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے عمل، ہمارا کسب، ہماری کمائی بہت ناچیز ہے، کم ہے. جو اللہ نے جنت عطا کرنی وہ بڑی مہنگی ہے. میرا عمل، آپ کا عمل، اولیاء اللہ کا عمل اس جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اتنی ویلیو ہے میرے محترم بھائیوں اللہ کی رحمت کی. جس کے اوپر لعنت ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، دھتکارا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ دنیا کے اندر بھی اپنی رحمت نصیب فرمائے اور آخرت کے اندر بھی اپنی رحمت نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیوں صحیح مسلم کی ایک بڑی اہم حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر 2 جگہ کے اوپر میں پڑھ کے آیا ہوں، 5125 نمبر کے اوپر اور 5126 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ.
پیارے علی اس حدیث کے راوی ہیں۔ علی وہ ہیں سبحان اللہ جن کا غزوہ خیبر کے اندر نمایاں کردار ہے، غزوہ خیبر کے اندر ان کا نمایاں کردار ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل اس انسان کو پرچم دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے داماد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، میرے اور آپ کے ایمان کی پہچان علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ کے نبی نے پرچم نصیب فرمایا۔ یہ اعزاز ان کے کھاتے کے اندر ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 2 حوالے میں دے چکا ہوں۔ اس حدیث کے اندر جناب علی سے کسی نے سوال کیا، سئل علی رضی اللہ تعالی عنہ اخصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء فقال ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ کو اللہ کے نبی نے کسی خاص چیز کے لیے مخصوص کیا ہو، کوئی خاص چیز عنایت کی ہو جو دوسرے لوگوں کو نہیں؟ تو سید علی فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے کسی بات کے لیے مخصوص نہیں کیا جو دوسرے انسانوں کا نہ دی، الا ما کان فی قراب السیف، کہتے ہیں مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میری تلوار کے نیام کے اندر، سیدنا علی کی تلوار وہ ذوالفقار، اس تلوار کے نیام کے اندر کہتے ہیں چند باتیں ایسی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں غور کرنا ہوگا، سیدنا علی کی ان باتوں کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ سیدنا علی نے اللہ کے نبی کی ان باتوں کو کیسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اپنی تلوار کے نیام کے اندر وہ صحیفہ، وہ مکتوب، وہ خط، وہ کاغذ اپنی تلوار کے نیام کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ہر وقت وہ کاغذ ان کے پاس ہوتا تھا۔ اس کاغذ کے اندر کیا تھا؟ اس کاغذ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باتیں اس کاغذ کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اس سے ایک بات تو میرے محترم بھائیوں یہ ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حدیث سے محبت کرنے والے تھے، کس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کرنے والے تھے کہ بڑے عظیم فرامین سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اپنی تلوار کے نیام کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں یہ فرمان بڑے سننے والے، ان میں 4 ایسے گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ بڑے سننے والے ہیں۔ اور میں اور آپ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا کہ سیدنا علی کی سیرت کیا ہے، سیدنا علی نے کون سی باتیں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور کون سی باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بالخصوص عطا فرمائی تھی۔ تو میرے محترم بھائیو سب سے پہلی بات سنیں، صحابی بیان کرتا ہے، راوی بیان کرتا ہے حَذَا قَالَ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا، سیدنا علی نے تلوار کی نیام سے وہ کاغذ نکالا اور اس کاغذ کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ میرے نبی کے 4 فرمان لکھے ہوئے تھے۔ پہلا فرمان کیا ہے؟ لَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، سننے والی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ کوئی جانور، کوئی چیز، کوئی نظر و نیاز، کوئی قربانی کی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی چاہت اور کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے انسان اس کے نام کے اوپر ذبح کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے محترم بھائیوں معلوم ہوا کہ سیدنا علی نے یہ بات سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے نام کے اوپر قربانی جائز نہیں ہے،
نظر بھی اللہ کے لیے ہے، نیاز بھی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ کسی قسم کا جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اگر کسی کے نام کے اوپر خرچ کریں گے، مقصود یہ ہوگا کہ یہ بندہ راضی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، تو میرے محترم بھائیو ایسے بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے علی، میرے امام علی، میرے پیر علی مرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب میرے محترم بھائیو کتنی چیزیں مشہور ہیں، کتنی چیزیں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں یہ لنگر حسینی ہے، یہ حسین کا لنگر ہے، یہ لنگر مصطفیٰ ہے، یہ فلاں کا لنگر ہے، یہ فلاں کا لنگر ہے، یہ فلاں آستانے کا لنگر ہے۔ میرے محترم بھائیو نہیں، یہ بات غلط ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق، اصحاب کے مطابق، اہل بیت اطہار کے مطابق ہر قسم کی نیاز اللہ کے لیے۔ کیوں نہیں آپ کہتے کہ یہ اللہ کا ہے؟ آئیے کھائیے، یہ اللہ کے نام پہ دیا ہوا ہے، اس کو غیر کے نام کی طرف منسوب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی قطب ہو، غوث ہو، امام ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے علاوہ ہے۔ غیر کا مطلب ہی ہوتا ہے علاوہ، سوائے۔ تو جو اللہ کے سوا اگر کسی نام کے اوپر دیتے ہیں تو میرے محترم بھائیو یہ اللہ کے علاوہ کسی نام کے اوپر ذبح کرنے کے مترادف ہے، اور ایسے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ میرے محترم بھائیو یہ جہالت ہے۔ اصل جو کام کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی یا اللہ کو ترجیح دیتے تو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا کرتے۔ اللہ نے عشر فرض کیا ہے، عشر ادا کرتے۔ ہم نہ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ عشر ادا کرتے ہیں، لیکن جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہے، جو بھی نظر و نیاز اس کے اندر ناغہ نہیں کرتے کہ اگر ناغہ کیا تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہماری بھینس کے تھنوں کے اندر دودھ تھنوں کے دودھ کی بجائے خون آ جائے گا، طرح طرح کی تہمات ہمارے معاشرے کے اندر۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیو اگر اللہ سے محبت ہے، اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیو جو ایمان والے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کریں، یہ میرے اللہ نے فرض کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کبھی انہوں نے حساب ہی نہیں کیا کہ ہماری زکوٰۃ کتنی بنتی، کبھی مسئلہ ہی نہیں پوچھا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی۔ کتنے صاحب ثروت لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، اس مسلم معاشرے کے اندر، کبھی ذہن کے اندر خیال ہی نہیں آیا کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں جی، جب گندم کا یا منجی کا پیڑ جو اٹھایا تو وہاں پر فقیروں کو دے دیا، کوئی 20 کلو مولوی کو دے دیے، کوئی مدرسے والا آیا اس کو دے دیا، کوئی مجاہد آیا اس کو دے دیا، کہا کہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ نہیں میرے محترم بھائیو، پورا حساب کیا کرو کہ میری اتنی فصل ہوئی ہے، اتنے من، اور اس حساب سے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، میں نے اتنی ادا کر دی، اتنی باقی ہے۔ اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں عشر ادا کرنا۔ جو حساب کے بغیر ہو، جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کتنا ادا کیا، کتنا رہ گیا، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو آپ دکھلاوا کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں کچھ دیتا ہوں اللہ کے لیے۔ اور بھائی آپ کے اوپر جو عشر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کریں۔ اب میرے محترم بھائیو سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 136 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا انداز بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ مویشیوں میں سے اور کھیتیوں میں سے ایک حصہ اللہ کا نکالتے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کا نکالتے، جو انہوں نے اپنے خیال میں بنائے ہوئے تھے، مجسمے بنائے ہوئے تھی، شکلیں بنائی ہوئی تھی کہ یہ فلاں کا مجسمہ ہے، فلاں کا مجسمہ ہے، تو اپنے فصل میں، اپنی مویشیوں میں ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے لیے۔ اور پھر کیا کرتے کہ جب کوئی فصل کم پڑ جاتی یا مویشیوں میں کوئی مسئلہ بن جاتا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر بتوں کے حصے کا کام نہیں کرتے تھے، وہ پورا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ میرے محترم بھائیو جو ان کی جہالت دیکھیے، وہ بتوں کو، مجسموں کو، غیر اللہ کو اللہ کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں کہ اللہ کی خیر ہے، لیکن یہ بت نہ ناراض ہو جائیں، یہ مجسمے نہ ناراض ہو جائیں، جو ہم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کو ترجیح دیتے تھے، اللہ کی بات، اللہ کا حصہ کم کر دیتے تھے،
بتوں کا حصہ کبھی نہیں کم کرتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا حصہ کم ہو رہا ہو تو وہ بتوں کے حصے میں سے نکال کر اللہ کا حصہ پورا کر دے، ایسا کبھی نہیں کرتے۔ یہی حال ہمارا ہے میرے محترم بھائی، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، عشر ادا نہیں کریں گے، لیکن جتنی بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے میرے محترم بھائیوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، پوری ایک مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو قرآن اور سنت سے دور ہیں ان کے خیال کے مطابق اگر ہم نے یہ نیاز نہ دی، یہ نظر نہ دی تو ہمیں یہ نقصان ہو جائے گا، ہمیں یہ مسئلہ بن جائے گا، یہ خسارہ ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ کبھی نہیں سوچا کہ اگر زکوٰۃ نہ دی تو کوئی مسئلہ بنے، اگر عشر ادا نہ کیا تو کوئی مسئلہ بنے گا، کبھی خیال نہیں آیا۔ کتنے سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، عشر ادا نہیں کیا، 50 سالہ زندگی گزر چکی، کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کبھی ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ میں عشر اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دنیا والے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے شریک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے، وہ ہر اختیارات کا مالک ہے، اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جو غیر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس کی نیاز نہ دی تو مسئلہ بن جائے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ان باتوں سے نکلیں، یہ ساری تہمت پرستی ہے، یہ ساری جہالت ہے، اور یہ قرآن اور سنت سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی طرف آئیں، محمد اور رسول اللہ کے فرمان کی طرف آئیں، اہل بیت کی طرف آئیں، اصحاب رسول کی طرف آئیں، ان کی سیرت پڑھیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ اصل جو فکر والی بات ہے وہ یہ ہے کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے، کہیں اللہ کا حق میں ادا کرنے سے رہ نہ جاؤں، اصل بات یہ ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے علی فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت یہ سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی ہے۔ دودکارا ہوا انسان ہے، رحمت سے دور کیا ہوا انسان ہے، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، کعبہ کے رب کی قسم، اس کے عمل بے نتیجہ ہے، اس کے عمل بے فائدہ ہے۔ جو لعنت کے اندر اس کے عمل کس کھاتے کے اندر جائیں گے؟ کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ وہ اپنی طرف سے جتنا مرضی نیک بنا پھرے، لیکن جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اس برے عمل کی وجہ سے، میرے محترم بھائیو، اس کے عمل آپ خود ذرا سوچے کہاں جائیں گے۔ اب میرے محترم بھائیو، دوسری بات سنیں، بڑی سننے والی بات ہے۔ اسی حدیث کے اندر جو سیدنا علی نے دوسرا گناہ بیان کیا، سیدنا علی فرماتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو زمین کی حد بندی تبدیل کرتا ہے، زمین کی نشانی تبدیل کرتا ہے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ عموماً آپ سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے اتنا فاصلہ باقی رہ گیا، اگر کوئی شرارت کر دے وہ فاصلہ کم کر دے یا زیادہ کر دے یا اس نشان کو مٹا دے، ایک تفسیر تو یہ ہے۔ لیکن جو سب سے اہم تفسیر ہے، جو زیادہ سیاق و سباق کے لحاظ سے قریب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک میری حد ہے، ایک میرے بھائی کی حد ہے، اور میں اس نشانی کو تبدیل کرتا ہوں تاکہ میری زمین زیادہ ہو جائے، میرے بھائی کی زمین مجھے مل جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اب میرے محترم بھائیو دیکھیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، اکثر آپ نے سنا ہوگا کس طرح بننے تراش کر کے انسان کوشش کرتا ہے کہ میری زمین زیادہ ہو جائے اور میرے بھائی کی زمین میری طرف آ جائے۔ میرے محترم بھائیو، بڑی غور طلب بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ جو زمین کی حد بندی بدلتا ہے، زمین کے نشان چینج کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان کا ذرا انداز دیکھیے، اتنی زمین ہونے کے باوجود پھر بھی کوشش کرتا ہے کوئی 1 انچ، کوئی 2 انچ، 4 انچ، 6 انچ، 12 انچ میری طرف آ جائے، میری زمین کے اندر اضافہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، ایسے بندے کی نماز کہاں قبول ہوگی جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے؟ ایسے بندے کی حج کہاں قبول ہوگی جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے؟ نماز، روزہ، قربانی کہاں قبول ہوگی؟ جو اس انداز کے ساتھ زمین کی حد بندی تبدیل کرتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے، اس کو فکر کرنی چاہیے اس کی نمازیں، اس کی قربانیاں، اس کے حج کہاں جائے۔ سنیے میرے محترم بھائیو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیو، یہ کتنا حساس معاملہ ہے، کسی کی
زمین کو کسی کے حق کو نہ حق اس کے اوپر غلبہ پانا, اس کے اوپر قبضہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائی 2453 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ظلم قید شبر من الارض توفقہ من 7 اراضین. جو بندہ ایک بالشت, ایک ہاتھ, ایک گٹھ زمین کسی کی نجائز اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے, اس کے اوپر تسلط کرتا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے. جو زمین بڑی پیاری تھی, تو زمین سے محبت کرتا تھا, یہ 7 زمینوں کا توق لے. یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں, اگلی حدیث اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اس سے بھی زیادہ خوفناک ترین بات ہے. اگلی حدیث 2455 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ من الارض شیئا بغیر حق. جو بندہ تھوڑی سی زمین, شیئا اس میں نقرہ ہے, تھوڑی سی زمین, ایک چپا, ایک گٹھ, 1 فٹ, آدھا فٹ, اتنی زمین بغیر نہ حق حاصل کرتا ہے, میرے نبی کیا فرماتے ہیں خسف بہ یوم القیامت الی 7 اراضین. قیامت کا دن ہوگا, اللہ 7 زمین تک اس کو دھنسا دیں گے. زمین کے اندر اس کو 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا. یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا. میرے محترم بھائیوں کتنا یہ معاملہ عام ہے. خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں, جو اپنے آپ کی زمینوں کی حد بندیاں ہیں ان کو نہ چھیڑا کریں. یہ ظلم ہے. ایک چپا زمین سے یا 6 انچ یا 1 فٹ سے کیا بن جائے؟ کیا محلہ آپ تعمیر کر لیں گے؟ کیا دنیا فتح کر لیں گے؟ لیکن یاد رکھیے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں, دنیا کا کوئی مسلمان بھی یہ عمل کرتا ہے, ان کو یہ صحیح احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کی احادیث کو یاد رکھنا ہوگا. اتنا بڑا ظلم ہے کہ 1 انچ اگر زیادتی کے ساتھ انسان جان بوجھ کے اس کو حاصل کرتا ہے, 7 زمینوں کا توق اس کا منتظر ہوگا اور 7 زمینوں کے اندر اس کو دھنسا دیا جائے گا. لوگ جنت کے مزے لے رہے ہوں گے اور یہ زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں ان باتوں سے نکلے, کچھ نہیں ہے, زمینیں یہیں رہ جانی, کوئی زمین ساتھ نہیں جائے گی. بڑے بڑے رقبے والے آئے ہیں, بڑے بڑے زمیندار آئے ہیں اور بڑے بڑے جناب رقبوں والے اور ایکڑوں والے آئے ہیں, تو سارے کے سارے میرے محترم بھائیوں زمین کے اندر ہی گئے ہیں. کوئی ساتھ زمین لے کے نہیں گیا. تو یہ ایک کم ظرفی ہے کہ انسان بننے چھانگے اور بنوں کے ساتھ کوشش کرے کہ میری زمین کے اندر اضافہ ہو جائے. کتنا کو اضافہ ہو جائے گا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میرے محترم بھائی جو تیسری بات سیدنا علی کے اس صحیفے کے اندر لکھی ہوئی تھی, جو میرے علی نے اپنی تلوار کی نیام کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا تھا, وہ یہ تھی کہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ. اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے, اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. اب میرے محترم بھائیوں براہ راست تو کوئی نہیں گالی دیتا, کوئی بدبخت اور شقی قلب ہوگا جو اپنے والد کو براہ راست اس کو گالیاں دے. ایک وجہ جو دوسری تفسیر ہے کہ انسان سبب بن جاتا ہے, جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 5973 نمبر کے اوپر, صحیح مسلم کے اندر 263 نمبر کے اوپر اور ترمذی کے اندر 1902 نمبر کے اوپر غالباً یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ان من اکبر القبائر, کہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ بھی ہے ان یلعن الرجل والدیہ, انسان اپنے والدین کے اوپر لعنت کرے. اب صحابہ نے سوال کر لیا قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ, کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے والد کے اوپر اپنی والدین کے اوپر لعنت کرے؟ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں قال یسب الرجل اب الرجل فیسب اباہ ویسب امہ. اگر انسان کسی کے والد کو گالی دے گا, کسی کے والدین کو گالی دے گا, ان کے اوپر لعنت کرے گا, تو لازمی طور پر اگلا بندہ بھی اس کے والدین کو برا بھلا کرے گا. تو یہ ایک سبب بن جاتا ہے جب انسان اپنے والدین کے اوپر لعنت کا سبب بن جاتا ہے. جب وہ کسی کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے تو اگلا اس کے والدین کو گالیاں دیتا ہے, تو یہ سبب بن رہا ہے اپنے والدین کے اوپر لعنت کرنے کا. تو ایسے بندے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو
تو میرے محترم بھائیوں اس عمل سے بھی رکنا ہے. کسی کو ماں کی گالی نہیں دینی, باپ کی گالی نہیں دینی, کسی کے والدین کے اوپر لعنت اور کسی کے والدین کو گالی نہیں دینی. اگر ایسا کریں گے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے والدین کو بھی گالی دیں گے, پھر آپ سبب بنیں گے آپ اپنے والدین کے اوپر گالی کے, اور پھر آپ اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے جس میں ہے کہ اللہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں اس عمل سے بھی بچنا ہے کہ کسی کے والدین کو برا بھلا نہیں کہنا, بلکہ والدین کا ادب و احترام کرنا ہے. جو ادب و احترام والے ہوتے ہیں وہ والدین کے دوستوں کا بھی ادب کرتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر کہیں سفر پہ جا رہے تھے, ساتھ ان کے ساتھ ان کا ہم سفر بھی تھا, آپ کا غلام تھا. تو راستے میں ایک آدمی ملا, دیہاتی سا آدمی تھا. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس کو اپنا اونٹ بھی دے دیا اور اپنی پگ اتار کر وہ بھی اس کو دے دی. غلام سوال کرتا ہے کہ اللہ کے بندے عبداللہ ابن عمر, چلو آپ نے سواری تو دے دی اس کو, مسافر تھا, لیکن یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے سر کی پگ بھی اس بندے کو پہنا دی. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ وہ دوست ہے, یہ وہ انسان ہے جو میرے والد کا دوست تھا, یعنی میرے والد کا دوست تھا, اس وجہ سے میں ادب و احترام کرتے ہوئے میں نے اس کو سواری بھی دے دی ہے اور میں نے اس کو اپنی پگ بھی دے دی ہے کہ یہ میرے بڑوں کا پیارا تھا, میرے بڑوں کے ساتھ پیار کرنے والا تھا. لوگ تو اتنے خیر خواہی کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, اور سچی بات ہے میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنے والدین سے پیار کرتا ہے وہ یقینی طور پر اپنے والدین کے دوستوں کا بھی خیال رکھتا ہے کہ یہ میرے والدین کے, میرے والد کے دوست ہیں, ان کا بھی خیال رکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات جو اس صحیفے کے اندر تھی وہ یہ تھی وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَ مُحْدِثًا, اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو کسی بدعتی بندے کو ٹھکانہ دیتا ہے. کیا مطلب ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے, اور یہ اتنا بڑا خوفناک معاملہ ہے. جو بندہ بدعتی ہے, بدعتی سے مراد کیا ہے کہ وہ نئی نئی باتیں دین کے اندر داخل کرتا ہے, یعنی اپنی مرضی کی بات, اپنی مرضی کا کام, اپنی مرضی کا عمل سمجھا کہ یہ بھی دین ہے. تو میرے محترم بھائیوں یہ اتنا بدبخت انسان ہے, اتنا خوفناک ترین انسان ہے کہ اتنی جسارت کرتا ہے, یہ اللہ کے اوپر بھی یہ جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اللہ کا اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے دین مکمل کر دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. اور یہ بدعتی انسان کہتا ہے نہیں اللہ تو نے مکمل نہیں کیا, مکمل تو میں کر رہا ہوں, مکمل تو میں کر رہا ہوں. اللہ تیری سے بات رہ گئی تھی, تیرے نبی سے بھی بات رہ گئی تھی, اور جو میں عمل اضافہ کر رہا ہوں یہ عمل میں مکمل کر رہا ہوں. اتنا خوفناک ترین بندہ ہے. مطلب کیا ہے جس کے دل کے اندر کسی بدعتی کا احترام ہے, کسی بدعتی کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کو عزت دیتا ہے, تعظیم دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے میرے محترم بھائیوں. تو کوشش کیا کریں میرے محترم بھائیوں ایسے انسانوں کا ادب و احترام, ان کی تعظیم نہ کریں جو دین کے اندر بدعات کو شامل کرتے ہیں. خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں میری آخری نصیحت ہے, بات انشاءاللہ اختتام تک پہنچ چکی ہے, کہ کبھی بھی ایسا عمل اختیار نہ کیجیے اور کبھی بھی ایسے انسان سے عمل نہ لیں جس کے پاس نہ قرآن کی دلیل ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل ہے. دین صرف دو چیزوں کا نام ہے, قرآن اور سنت, اس کا نام ہے. اب قرآن اور سنت کے اوپر کب آئیں گے؟ جب قرآن ہماری زندگی کے اندر آئے گا, ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے, حدیث کو پڑھیں گے, نبی کی سیرت کو پڑھیں گے, تب قرآن آئے گا. سننے سنانے سے میرے محترم بھائیوں قرآن نہیں آتا, سننے سنانے سے کچھ سیرت کا پیغام سمجھ نہیں آتا. جب خود سیرت پڑھیں گے, اللہ کی نبی کی سنت کا مطالعہ کریں گے, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. آج تو ہزاروں میرے محترم بھائیوں تراجم موجود ہیں, ایک سیکنڈ کے اندر آپ کے ہاتھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. خدا کے لیے میں اپنے تمام نوجوانوں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ جس قدر آپ فیس بک کے اوپر ٹائم دیتے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر ٹائم دیتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی ایک آدھا گھنٹہ کو 20 منٹ قرآن کے لیے وقت ضرور نکالیں, تاکہ آپ کو یہ جو بے اعتباری بنی ہوئی ہے مولویوں کے اوپر, یہ ملا ایسے ہیں, یہ فلاں ایسے ہیں, خدا کے لیے آپ اپنی ذات کے اوپر غور کریں کہ آپ نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا ہے, آپ نے حدیث کو کتنا ٹائم دیا ہے.
انشاءاللہ ساری الجھنوں سے آپ نکل جائیں گے۔ قرآن بڑا آسان ہے، کوئی سمجھنے والا ہو تو۔ یہ ایسی کسی نے چھوڑ دیا قرآن بڑا مشکل ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کو پڑھنے کے لیے تو جناب کو 21,000 علوم ہوں، کوئی 100 علوم ہو تب سمجھ آتی، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، جس بندے نے ترجمہ کیا ہے، جس بندے نے تفسیر کی ہے، وہ سارے علوم سے واقف ہے۔ آپ کو تو یہ سارا تیار کردہ مل جانا ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں اتنے علوم حاصل کرنے کی۔ آپ تفسیر کھولیں، انشاءاللہ آپ کو ترجمہ خود بخود سمجھ آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے، قرآن کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، جو میں حوالے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے، ان حوالوں کو اپنے اینڈرائڈ موبائل کے اندر ان حدیث کا مطالعہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور یہ آپ انشاءاللہ پھر آگے لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یہ گناہ کتنے عام ہو چکے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ کو ہے بندہ جو کہے کہ بننا چھاننا بھی گناہ ہے؟ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ لوگ زمینیں ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیتیں اڑاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔